ایک مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے جو بحیثیت ناشتہ مجھے آپ دیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے گھر میں فاقے کی نوبت ہے اور کھانے پینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں۔ یقین کریں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ مولوی نے رولا ڈال رکھا ہے، گمراہ کر رکھا ہے۔ کبھی اہل بیت کی ہسٹری کو پڑھ کے تو دیکھو، اہل بیت نے اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عید کے دن اپنی ساری ازواج کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو سب نے کہہ دیا کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں جا کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، مالک و خالق پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج محمد رسول اللہ پر فقر کی ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گلہ کوئی نہیں، کہا کہ فقر کی ساری علامتیں پوری ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے فاطمہ 3 دن ہو گئے اور گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کہا جی حضرت میں نے آپ کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھی، اس لیے کہ جو معاملہ اس گھر میں میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے گھر سے نہیں ہوا، میں اپنے ابا جان سے اس کی تعلیم لے کے آئی ہوں، میں اپنے ابا جان سے اس کی تعلیم لے کر آئی ہوں، اس لیے گلہ کرنے کی میری عادت نہیں، اس لیے گلہ کرنے کی میری عادت نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری روح تڑفی، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میرے پاس کہتے ہیں درم و دینار بھی کوئی نہیں۔ میں ایک بندے کے پاس گیا، اسے جا کے کہا بھئی 1 درم مجھے بطور ادھار دے دے، آج میرے گھر والوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، میں تجھے چند دنوں کے بعد دوبارہ لوٹا دوں گا۔ اس بندے نے 1 درم ادھار دے دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ درم لے کے دکان کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے صحابی رسول حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے کہتے ہیں کہ اے پیارے علی خیر تو ہے، آج آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑیں، آپ اپنی بتائیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ حضرت کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی گھر سے نکلا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے سے دیکھ لیا کہ ان کو یقیناً کو پریشانی ہے، کسی پریشانی کا سامنا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار دے کے حضرت مولا علی نے پوچھا بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے، آپ خیریت سے گھر سے نکلے ہیں؟ کیونکہ سورج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ گرمی دے رہا ہے، زمین بھی تپش دے رہی ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت مقداد کہتے ہیں آج صبح میں نے اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے کہہ دیا کہ گھر کے اندر تو فاقوں کی نوبت ہے، میں گھر سے باہر نکلا کہ شاید کو روزی مجھے مل جائے، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جاؤں ان کے کھانے پینے کے لیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ گفتگو حضرت مولا علی پاک نے سنی تو کہنے لگے کہ منظر تو میرے ساتھ بھی یہی ہے، معاملہ تو میرے ساتھ بھی یہی ہے، اس لیے یہ 1 درم میں نے تو بطور قرض لیا تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں، لیکن کیونکہ آپ نے اپنی پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے افراد میں سے کسی ایک کے سامنے پیش کی ہے، لہذا یہ 1 درم آپ لے لیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جائیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ آپ ہی لے کر جائیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اصرار کر کے نا وہ جو درم قرض لیا تھا وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ جی آپ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان لے کے جائیں، اور کہنے لگے میں نے پھر اللہ پہ توکل کر لیا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گھر نہیں گیا، اسی کشمکش میں زور کا ٹائم گزرا، عصر کا ٹائم گزرا، جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا نا تو کہتے ہیں کہ میں نے زور بھی سرکار کے پیچھے پڑی،
عصر بھی سرکار کے پیچھے پڑی۔ جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا نا، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، کہنے لگے جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 فرض پڑھائے۔ پڑھانے کے بعد کہنے لگے آپ اپنے مصلے سے اٹھے اور مسجد سے باہر کی طرف جا رہے تھے، تو جاتے جاتے راستے میں اپنے پیر کی ایسے ٹھوکر مجھے لگاتے ہیں، یعنی اشارہ کرتے ہیں علی تو بھی میرے ساتھ باہر چل، تو بھی میرے ساتھ باہر آ۔ کہنے لگے میں پیر کے اشارے سے سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی مجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے جب ہم مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تیرے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو محمد رسول اللہ کو کچھ کھلا سکے، تو محمد رسول اللہ کو کچھ کھلا سکے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات تو پہلے میرے سامنے تھے، میں اپنی نگاہوں کو جھکا کے کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دل کی باتوں کو چونکہ جان لیتے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے نا کہ کھلا سکتا ہوں یا نہیں، سمجھو یار بات کو، اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے نا کہ کھلا سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی آجا، آج میں تیرے گھر میں ہی کھانا کھاؤں گا، آج میں شام کا کھانا تیرے ہی گھر میں کھاؤں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ چل پڑا، راستے میں جاتا ہوا سوچ رہا ہوں کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے تو تھا کچھ نہیں، سرکار کو میں کیا کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ کھلا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا منظر ملاحظہ کیا، وہ مصلے پہ نماز پڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر گرما گرم کھانا ہے اور اس سے دھواں بھی نکل رہا ہے، اس سے دھواں بھی نکل رہا ہے جو اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس پیالے میں کوئی گرم گرم کھانے کی چیز ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئیں اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیالے میں کھانے پینے کی چیز ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جلدی کر دسترخوان بچھا، آج تیرے ابا جان کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، آج تیرے ابا جان نے کھانا کھانا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا انہوں نے دسترخوان بچھا دیا اور وہ کھانا دسترخوان کے اوپر رکھ لیا گیا۔ مولا علی شیر خدا بھی بیٹھ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بیٹھ گئی، رسول پاک بھی بیٹھ جاتے ہیں، حسنین کریمین بھی بیٹھ جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت مولا علی شیر خدا سے میرے اور آپ کے لاجپال نبی پوچھتے ہیں اے علی تو جانتا ہے یہ کھانا کدھر سے آیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے اور جو تو 1 دینار تو نے مقداد کو بطور صدقہ دیا ہے، یہ انعام اللہ نے اس کا عطا کیا ہے، یہ انعام اللہ نے اس چیز کا عطا کیا ہے، یہ انعام اللہ نے اس چیز کا عطا کیا ہے۔ ارے میرے بھائی جب اہل بیت نفوس قدسیہ کے لوگ نبی اللہ کی مخلوق پر جب رحمت کیا کرتے تھے تو اللہ بھی کبھی ان کو مایوس نہیں کیا کرتا تھا، اللہ بھی ان پہ نظر رحمت کیا کرتا تھا، اللہ بھی ان کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا۔ اور حضرت مولا علی کا وہ 1 درہم صدقہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساز و سامان جنت کے اندر سے بھیج دیا تھا۔